اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں تاکہ یہ نئے ویڈیو کی اپڈیٹ۔ جب اللہ کے بندوں کو کوئی حقیر سمجھتا ہے دولت کے نشے میں ڈوب کر، اللہ اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ بہت سارے خاندان، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں، ممکن ہے اس مجمع میں بھی موجود ہوں گی، کہ کبھی وہ دن تھے کہ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن پھر وہ دن بھی آئے کہ گھر میں کوئی چیز موجود نہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی اس چھوٹی سی عمر میں دیکھا ہے، کبھی اتنے مالدار تھے کہ لوگ ان کے یہاں نوکری کرتے تھے، لیکن عیاشیاں کی اللہ کو بھول گئے، بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، تو پھر وہ دوسروں کے یہاں نوکری کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اس لیے جب خدا دے تو جھک کر رہو، اپنی اوقات میں رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، یہ عقیدہ رکھو کہ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ خدا کو مت بھولو۔ دنیا کی محبت کا مطلب یہی ہے، خدا کو بھول جانا۔ عزت دے تو خدا کو مت بھولو، علم دے تو خدا کو مت بھولو، دولت دے تو خدا کو مت بھولو۔ مجھے ایک پیارا سا واقعہ یہاں یاد آتا ہے، بڑی تعداد میں خواتین بھی ہے، آپ بھی ہیں۔ دولت کے نشے میں کسی پہ ظلم کرنا، اللہ کو بھول جانا، انجام کیا ہے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص بڑا مالدار تھا، اللہ نے بڑی دولت دی تھی، عید کا دن تھا۔ عید کے دن اپنی بیوی کے ساتھ کھانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، رمضان شریف کا پورا مہینہ گزرے تو عید کے دن کی دوپہر کا دسترخوان بڑا قیمتی ہوتا ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ ہم عید کے بعد پہلی مرتبہ دوپہر کا کھانا ظہرانہ گویا کے پہ موجود ہوتے ہیں، اور پھر عید کا دن ہوتا ہے، بچے، بیوی، والدین سبھی ہوتے ہیں، وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ یقیناً اس وقت اگر کسی کا فون آ جائے تو بھی ناگوار گزرتا ہے انسان کو، لیکن جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اپنی اوقات یاد رکھتے ہیں، دو چیزیں، وہ شخص دنیا دار نہیں ہے جو اپنی اوقات یاد رکھے اور جو اللہ کی شان یاد رکھے، وہ دنیا دار نہیں ہے، کتنا بھی مالدار ہو جائے، اور اس کو کبھی زوال بھی نہیں ہے، اس کو کبھی زوال بھی نہیں ہے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں، اس شان سے رہو کہ معاملہ ہمیشہ نبھتا رہے، نہ بڑی باتیں کرو، نہ تکبر کرو، نہ اللہ کو بھولو، نہ اللہ سے رشتہ کمزور کرو، ورنہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جب تک غریب تھے تو مزاروں کے چکر کاٹتے تھے، مالدار ہو گئے تو کہتے ہیں یار وہ مزار والے کیا دیتے ہیں، وہ تو مٹی کے ڈھیر ہیں، پھر مزار والے اوقات یاد دلا دیتے ہیں، پھر پڑتی ہے تو چپکے سے بھاگتے ہیں، پھر اور ایسے کہ پھر وہاں جا کر چوری چوری چپکے چپکے حاضریاں دیتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ نہ سکے کہ آپ بھی آئے ہیں۔ ہم نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے مزارات پر اللہ والوں کی بارگاہ میں، لیکن پھر ان کو جان بوجھ کر کے شرمندہ نہ کیا، اس لیے کہ جو خود شرمندہ ہو پھر اس کو شرمندہ کرنے سے فائدہ کیا ہے۔ لیکن انسان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے ولی سے عداوت رکھے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جب قدرت کسی کے ساتھ اعلان جنگ کرے تو اسے بخشا نہیں جاتا، پھر وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عید کا دن ہے، دسترخوان لگ رہا ہے، ابھی پہلا لقمہ منہ میں جانے والا تھا کہ باہر سے کسی نے صدا لگائی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے کھلانے والا عید کے دن؟ بجائے اس کے کہ نرمی ہوتی، بجائے اس کے کہ دینے کا شوق پیدا ہوتا، اس نے اول فول بکنا شروع کیا، اٹھ پٹانگ باتیں شروع کی اور کہا کہ چلے آتے ہیں۔ کبھی بھی اٹھے چھٹے، دیکھتے تک نہیں کہ عید کا دن ہے کیا ہے، اور اٹھ کر کے چلے آتے ہیں۔ کبھی آپ کا بھی معاملہ ممکن ہے، اگر مالداروں تو ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہوگا، اگر غریب بہن آ گئی، غریب بھائی آ گیا مانگنے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں کہ جب دیکھو جب یہ چلے آتے، اللہ نے دیا ہے تو دو، اس لیے کہ یہ یقین رکھو دینے سے کم نہیں ہوتا، دینے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا، دینے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ اللہ کا وعدہ ہے میری راہ میں ایک دو گے میں تمہیں 70 دوں گا، 700 دوں گا، تم کو بے حساب دوں گا۔ اور مالدار بننے کا طریقہ آج آپ کو بتا دیتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، کسی باوا کی طرف سے نہیں، کسی عامل کی طرف سے نہیں،
بلکہ کسی ولی کی طرف سے بھی نہیں، جو نبی قاسم نعمت ہے ان کی طرف سے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائیوں پہ، اپنی بہنوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ خرچہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی تنگ دست نہیں کرے گا، اللہ اس کو مالا مال کرے گا، اور اس کی عمر میں بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے غریبوں کا، پڑوسیوں کا، مفلسوں کا خیال کیا کرو۔ دینے والا ہاتھ ہمیشہ دیتا ہی رہتا ہے۔ تو مانگنے والا آیا، اس نے کہا جب دیکھو جب چلے آتے ہیں، نوکروں کی طاقت تھی، اس نے نوکروں سے کہا اس بدبخت کو دھکے مار کے نکال دو تاکہ آئندہ یہ میرے دروازے پر مانگنے کی جرات نہ کرے۔ پھر کیا تھا، لوگوں نے اس کو دھکے مار کے باہر کیا۔ اور میں اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں، کسی کے حکم پر کسی پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچو کہیں اس کی بددعا تمہیں کھا تو نہیں جائے گی، کہیں اس کا صبر تمہیں ہلاک تو نہیں کر جائے گا۔ اور سنو، اگر تم نے کسی پر، جو بندہ بے گناہ ہے، جو بے قصور ہے، تم نے اس پہ ظلم کیا ہے، آج نہیں تو کل اس کی آہیں، اس کی آہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھے گی۔ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مظلوم کی آہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے دولت کے نشے میں کسی کو مظلوم مت کرنا، اگر ہو سکے تو مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کی مدد نہیں کرنا۔ کوئی کتنا بڑا دولت مند ہو اور اس کے لیے چاہے آپ پر کتنی مصیبت آئے اس کے لیے تیار رہنا، کیونکہ جب تک تم مظلوم کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس شخص نے دولت کے نشے میں کہا مارو اس کو اور ہٹا دو یہاں سے۔ اس کو لوگوں نے مار کے ہٹایا، وہ گر گیا، کمزور تھا، غریب تھا، گر گیا۔ اس کا مکان قیمتی دیکھتا رہا اور آسمان کی طرف نظر کرتا رہا، اور اس کا ایک جملہ اس کی زبان سے نکلا، جملہ یہ تھا، اللہ میں انصاف کسی اور سے نہیں چاہتا، انصاف تو میں تجھ سے چاہتا ہوں، اور میرا اللہ انصاف والا، عدل والا ہے۔ ابھی وہ آنکھیں بھر کر کے دروازے سے گیا ہی تھا۔ یہ بھی میری بات زندگی بھر ہو سکے تو دل پہ لکھ لینا، زندگی میں کبھی کسی کی بد دعا مت لینا، حتیٰ کہ کبھی کسی کتے کی بھی بد دعا مت لینا، حتیٰ کہ کبھی کسی جانور کی بھی بد دعا مت لینا۔ آپ کہیں گے کیا کتے اور جانور بھی بد دعا دیتے ہیں؟ ان پہ ظلم کرتے ہو تو ان کی آہیں بھی بلند ہوتی۔ ہر ذی روح جب تڑپتا ہے تو اللہ کی رحمتیں بے قرار ہو جاتی، خدا کی رحمتیں بے چین ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو گے، آسمانوں کا خالق تم پہ رحم کرے گا۔ وہ یہ کہہ کر کے نکلا، اس کے بعد سے اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، کاروبار ڈھپ پڑنے لگا۔ یہ پہلا زنا ہے، دل بے چین رہنے لگا۔ جب کاروبار ڈھپ پڑنے لگے تو فوراً کان پکڑ لیا کرو، سچے دل سے استغفار کیا کرو، ڈھونڈا کرو کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو اذیت تو نہیں پہنچائی، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی۔ یہ جی ایس ٹی وغیرہ کے فتنے جو آتے ہیں نا، وہ اپنے کرتوت کی وجہ سے آتے ہیں، اپنے اعمال جیسے ویسے فتنے آتے ہیں، ورنہ کسی کی اوقات کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمان بھی تو مسلمان بنے، مسلمان بھی تو کچھ ٹارگٹ کرے نیکیوں کا، کچھ عاجزی لائیں، ان کے ساری لائیں، ان کے تو قدم ہی زمین پہ نہیں ٹکتے ہیں۔ اسمارٹ فون کے ہاتھ میں آ گیا ہے، کتنے مسلمان ایسے جن کے ان کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل ہے اور وہ قرآن بھر کے روزانہ قرآن سنتے ہیں، علماء حق کی تقریریں سنتے، کتنے وہ لوگ ہیں؟ ان کو آپ گنیں گے تو وہ چند فیصد ہوں گے، اکثریت کا حال تو اللہ ہی اللہ خیر فرمائے۔ یہ صورتحال ہے، پھر عیاشیاں کریں گے تو انجام کیا ہوگا؟ فرعون کا قصور کیا تھا؟ اس نے خدا کی نافرمانی کی، اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اور قدرت کے ہلاک کرنے کے انداز جدا جدا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پر پتھر ہی برسیں گے،
کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پر پانی ہی آئے گا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو آندھی سے ہی تباہ کیا جائے گا. یہ بھی قدرت کی شان ہے، کسی کو آندھی سے ہلاک کیا جاتا ہے اور کسی کو جی ایس ٹی جیسے فتنوں سے ہلاک کیا جاتا ہے، کسی کو کاروبار کی تباہی سے ہلاک کیا جاتا ہے. لیکن کل ملا کے نتیجہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. ورنہ اگر اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہو، دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، خدا رسول کی محبت ہو، تو ساری دنیا حیران ہوتی ہے اور اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لینے والا ہمیشہ عیش کرتا ہے. اس لیے کہ خدا جس پہ رحمت کی چادر ڈال دے اسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا. وہ شخص جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس بدبخت نے جب اس فقیر کو مار کے بھگا دیا اور وہ آئے بڑھتے ہوئے گیا تو الٹی گنتی شروع ہوئی. ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا، چند ہی مہینے کے اندر نوکر چاکر سب بھاگ گئے. ایک وقت آیا گھر بھی بک گیا. جب گھر بکا، کھانے کے لیے پریشانی ہوئی تو شریعت مطہرہ کے قانون کے مطابق اس لڑکی کے گھر والوں نے کہا بھئی آپ نان و نفقہ نہیں دیتے. نان و نفقہ کا مطلب کھانا پینا نہیں دے سکتے، سکنا نہیں دیتے. یہ تو واجبات میں سے ہے نا شوہر کے لیے. نان و نفقہ کہتے ہیں کھانے کو، سکنا کہتے ہیں مکان کو. آپ نہ مکان دے سکتے ہیں نہ کھانا دے سکتے ہیں. میری بیٹی کو پریشان مت کرو خدا کے لیے. اگر آپ بھیک مانگ رہے ہیں تو میری بیٹی آپ کے ساتھ بھیک نہیں مانگے گی. ایک کام کریں، آپ اس کو طلاق دے دیں. طلاق ہو گیا بیوی کا، خوبصورت بیوی چھوٹ گئی. اب یہ بھیک مانگنے لگا، در در پہ بھیک مانگنے لگا. عدت گزرنے کے بعد اس لڑکی کا کسی سے نکاح ہوا. نکاح کے بعد پھر رمضان شریف کی بہاریں آئی، ماہ رمضان کا مقدس مہینہ آیا. دل کے کانوں سے سننا سنیو، رمضان المبارک کا مقدس عظیم ترین مہینہ آیا. اور جب وہ مبارک مہینہ آیا تو پھر عید کا دن بھی آیا. عید کے دن وہی عورت جو پچھلے سال کسی کے ساتھ تھی اس سال دسترخوان لگا رہی ہے. پہلا لقمہ منہ کے قریب ہے. کسی نے صدا لگائی ہے کوئی جو فقیر کو اللہ کے نام پہ کھلائے. جو اب دوسرا شوہر تھا اس نے کہا بیگم لقمہ بعد میں منہ میں جائے گا، لے جاؤ پہلے اس فقیر کو کھانا پیش کر دو، پہلے اس فقیر کو دے دو. اس نے کھانا اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے دینے کے لیے چلی. جیسے ہی دروازے پہ پہنچی چیخ ماری، ہاتھ سے کھانا گرا، بے ہوش ہو کے زمین پہ وہ فقیر چلا گیا. ہوش میں آئی تو شوہر ثانی نے کہا، اس کے شوہر نے کہا جو ابھی جس کے نکاح میں وہ تھی، اس فقیر کے چہرے میں آخر کیا ایسا جادو تھا، کیا ایسا کمال تھا، کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی. اس نے کہا خدا کی قسم یہ جو شخص مانگنے کے لیے آیا تھا یہ میرا پہلا شوہر تھا. پچھلے سال اسی عید کے دن اسی کے ساتھ میں اسی مکان کے اندر خوبصورت مکان میں کھانا کھا رہی تھی. اور پھر اس نے پوری داستان بتائی. ایک فقیر آیا اس کو دھکے دے کے بھگا دیا، اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی. اور آج اس کے دن یہ ہے کہ یہ بھیک مانگ رہا ہے. تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھا. اس نے کہا بیگم وہ جو پچھلے سال عید کے دن بھیک مانگ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا. اللہ نے اس کے بعد مجھے خوب عروج اور ترقی عطا فرمائی. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ عبرت کی جا ہے. بڑے بڑے بادشاہ بھیک مانگنے لگے، فقیر بن گئے. اس لیے دنیا کی محبت دل سے نکالو. اللہ خوبصورت مکان دے تو جھوپڑے والے کو حقیر نہ سمجھنا. اللہ خوبصورت بائک دے تو سائیکل پہ چلنے والے کو حقیر مت سمجھنا. یہی دنیا کی محبت ہے اور یہی انسان کو تباہ کر دیتی ہے.